قولو خسوف خسوف کی حدیث موضوع ہے۔ اقول کسی شیطان نے آپ کو دھوکہ دیا ہے۔ وہ حدیث نہایت صحیح ہے اور صرف دارقطنی میں نہیں بلکہ حدیث کی اور کتابوں میں بھی ہے، اور شیعہ میں بھی ہے، اور اہل سنت میں بھی۔ ما سوائے اس کے یہ اصول محدثین کا مانا ہوا ہے کہ اگر کسی حدیث کی پیشگوئی پوری ہو جائے اور بالفرض اگر اس حدیث کو موضوع ہی سمجھا گیا تھا تو پوری ہونے کے بعد وہ صحیح حدیث سمجھی جائے گی، کیونکہ خدا نے اس کی سچائی پر گواہی دی، کیونکہ خدا کے سوا غیب کی کسی کو طاقت نہیں۔ حاشیہ قرآن شریف میں ہے فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، الجن 27-28، یعنی کامل طور پر غیب کا بیان کرنا صرف رسولوں کا کام ہے، دوسرے کو یہ مرتبہ عطا نہیں ہوتا۔ رسولوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں، خواہ وہ نبی ہوں یا رسول یا محدث اور مجدد ہوں۔ منو حدیث کا علم ایک ظنی علم ہے۔ بسا اوقات ایک حدیث صحیح ہوتی ہے اور ممکن ہے کہ دراصل صحیح نہ ہو، اور بسا اوقات ایک حدیث موضوع سمجھی جاتی ہے اور آخر وہ سچی نکلتی ہے، اور یہ حدیث تو کئی طریقوں سے ثابت ہے۔ بس اب اس کو موضوع کہنا صریح ایمان سے ہاتھ دھونا ہے۔ اگر شک ہو تو ہمارے سامنے آؤ اور کتابیں دیکھ لو۔ علاوہ اس کے یہ کیسی حماقت ہے کہ جب حدیث میں ایسی پیشگوئی تھی جس پر سوا خدا کے اور کوئی قادر نہیں ہو سکتا، اور وہ پیشگوئی پوری ہو گئی، تو کیا اب بھی اس حدیث کی صحت میں شک رہا؟ قولو عربی تصنیفات کے بے نظیری کا دعویٰ غلط ہے، کیونکہ قرآن کے سوا یہ دعویٰ انجیل، زبور اور احادیث نبوی نے بھی نہیں کیا۔ اقول میں بھی لکھ چکا ہوں کہ امام آخر الزمان کے لیے ضروری تھا کہ وہ ذو البروزین ہو اور عیسوی برکات اور محمدی برکات اس میں پائی جائیں، اور یہ دونوں برکات اس کے سچا ہونے کی علامتیں تھیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہ معجزہ بھی دیا گیا تھا کہ قرآن شریف جو افصح الکلم ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا۔ تو ضرور تھا کہ مہدی، جس کا نام بروز کے طور پر احمد اور محمد رکھا گیا، اس معجزے کا بھی وارث ہو۔ بس اسی وجہ سے یہ آج ذلی طور پر اس معجزے کا وارث کیا گیا، اور اس بات میں کون سا حرج اور دینی نقص ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ امور جو کسی زمانے میں معجزے کے رنگ میں ظاہر ہوئے تھے اب کرامت کے رنگ میں ظاہر فرمائے، اور کرامت دراصل نبی مطبوع کا معجزہ ہی ہوتا ہے۔ ہمیں اس سے کیا غرض ہے کہ انجیل کا کلام بطور معجزے کے نہیں یا توریت کا کلام بطور معجزے کے نہیں؟ نوٹ: انجیل، توریت دونوں محرف ہیں۔ اب ان کتابوں کی بلاغت، فصاحت کی نسبت کوئی رائے ظاہر کرنا ممتنعات میں سے ہے۔ منو ہمیں اپنے نبی علیہ السلام سے غرض ہے۔ اب خلاصہ جواب یہ ہے کہ جب کہ یہ ایک ضروری امر تھا کہ تمام برکات محمدیہ سے مہدی آخر الزمان کو حصہ ملے، لہذا یہ امر بھی واجب تھا کہ جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جامع الکلم اور فصیح اور بلیغ تھے، اور آپ کا کلام تمام کلاموں پر فائق تھا، خصوصاً قرآن شریف تو ایک بے مثل معجزہ تھا، ایسا ہی مہدی آخر الزمان بھی فصاحت بلاغت سے حصہ پاوے، تو اس ضرورت کے لیے اس عاجز کو بلاغت محمدیہ میں سے حصہ دیا گیا۔ اور یہ امر تو ایسا ضروری تھا کہ اگر یہ نہ دیا جاتا تو اس حالت میں یہ اعتراض ہو سکتا تھا کہ باوجود دعوی مہدویت کے جو نبوت محمدیہ کا ذل ہے، کیوں بلاغت محمدیہ میں سے حصہ نہیں دیا گیا؟ نئی صورت میں اعتراض کرنا کہ جب کہ خدا تعالیٰ کے فضل نے اس بلاغت کاملہ اور فصاحت تامہ سے حصہ دے دیا، اور یہ خیال بھی سخت غلطی اور گستاخی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام معمولی انسانوں کی طرح تھا، کیونکہ اگرچہ قرآن شریف اعلیٰ درجے کا معجزہ ہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بھی دوسرے انسانوں پر سطح طرح فوقیت رکھتا اور ایک قسم کا معجزہ تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاغت اور کلم جامع عطا کیے گئے تھے، اور بلا شبہ نسبتی طور پر جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا معمولی کلام بھی معجزے کی حد تک پہنچا ہوا تھا۔ قولو براہین احمدیہ کا بقیہ نہیں چھاپتے۔ اقول اس توقف کو بطور اعتراض پیش کرنا محض لغو ہے۔ قرآن شریف بھی باوجود کلام الہی ہونے کے 23 برس میں نازل ہوا۔ پھر اگر خدا تعالیٰ کی حکمت نے
بعض مسالے کی غرض سے براہین کی تکمیل میں توقف ڈال دی تو اس میں کون سا حرج ہوا؟ اور اگر یہ خیال ہے کہ بطور پیشگی خریداروں سے روپیہ لیا گیا تھا تو ایسا خیال کرنا بھی حمق اور ناواقفی کے باعث ہوگا، کیونکہ اکثر براہین احمدیہ کا حصہ مفت تقسیم کیا گیا ہے، اور بعض سے 5 روپیہ اور بعض سے 8 آنے تک قیمت لی گئی ہے، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں جن سے 10 روپے لیے گئے ہوں، اور جن سے 25 روپے لیے گئے وہ صرف چند آدمی ہیں۔ پھر باوجود اس قیمت کے جو ان حصص براہین احمدیہ کے مقابل پر جو منتبہ ہو کر خریداروں کو دیے گئے ہیں کچھ بہت نہیں ہے بلکہ عین موضوع ہے۔ اعتراض کرنا سراسر کمینگی اور سفاہت ہے، لیکن پھر بھی ہم نے بعض جاہلوں کے ناحق کے شور و غوغا کا خیال کر کے 2 مرتبہ اشتہار دے دیا کہ جو شخص براہین احمدیہ کی قیمت واپس لینا چاہے وہ ہماری کتابیں ہمارے حوالے کرے اور اپنی قیمت لے لے۔ چنانچہ وہ تمام لوگ جو اس قسم کی جہالت اپنے اندر رکھتے تھے انہوں نے کتابیں بھیج دیں اور قیمت واپس لے لی، اور بعض نے کتابوں کو بہت خراب کر کے بھیجا، مگر پھر بھی ہم نے قیمت دے دی۔ اور کئی دفعہ ہم لکھ چکے ہیں کہ ہم ایسے کمینہ طبعوں کی ناز برداری کرنا نہیں چاہتے اور ہر ایک وقت قیمت واپس دینے پر تیار ہیں۔ چنانچہ خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایسے دنی الطبع لوگوں سے خدا تعالیٰ نے ہم کو فراغت بخشی، مگر پھر بھی اب مجدداً ہم یہ چند سطور بطور اشتہار لکھتے ہیں کہ اگر اب بھی کوئی ایسا خریدار چھپا ہوا موجود ہے کہ جو غائبانہ براہین کی توقف کی شکایت رکھتا ہے تو وہ فی الفور ہماری کتابیں بھیج دے، اور ہم اس کی قیمت جو کچھ اس کی تحریر سے ثابت ہوگی اس کی طرف روانہ کر دیں گے۔ اور اگر کوئی باوجود ہمارے ان اشتہارات کے اب بھی اعتراض کرنے سے باز نہ آوے تو اس کا حساب خدا تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور شہزادہ صاحب یہ تو جواب دیں کہ انہوں نے کون سی کتاب ہم سے خریدی اور ہم نے اب تک وہ کتاب پوری نہ دی اور نہ قیمت واپس کی۔ یہ کس قدر ناخدا ترسی ہے کہ بعض پرکینہ ملانوں کی زبانی بے تحقیق اس بات کو سننا اور پھر اس کو بطور اعتراض پیش کر دینا۔ قولو گورنمنٹ کی خوشامد کرتے ہیں۔ اقول یہ خوشامد نہیں ہے، یہ وہ حق ہے جو ہر ایک نمک حلال رعیت کو ادا کرنا چاہیے۔ بے شک گورنمنٹ برطانیہ کا ہم پر ایک حق عظیم ہے کہ ہم نے ان کے زیر سایہ آ کر ہزاروں آفتوں سے امن پایا، سدا طرح کہ ہمیں اس گورنمنٹ کے ذریعے سے فوائد حاصل ہوئے۔ پھر یہ بدذاتی ہوگی کہ اس قدر احسانات دیکھ کر سرکشی کے مادے کو اپنے دل میں رکھیں۔ قولو راولپنڈی والا بزرگ وہمی اور بزدل ہے، اس لیے اس کے حق میں پیشگوئی کر دی۔ اقول لعنت اللہ علی الکاذبین، اگر وہ بزرگ بزدل ہوتا تو مرد میدان بن کر ہزاروں کے مخالف ہو کر ہماری تصدیق کیوں کرتا؟ آج کل ہماری طرف اخلاص کے ساتھ آنا گویا آگ پر قدم رکھنا ہے، بس یہ ہمت کسی بزدل کا کام نہیں ہے بلکہ بہادروں اور پہلوانوں کا کام ہے۔ ماں سوائے اس کے خود بزرگ موصوف کو الہام ہوا اور اس نے خدا کا نشان دیکھا، اس لیے اس نے راست بازوں کی طرح حق کو قبول کیا۔ افسوس یہ زمانہ کیسا نابکار زمانہ ہے کہ جو لوگ خدا سے ڈرتے اور حق کو قبول کرتے اور خدا کے نشانوں کو دیکھ کر سچائی کی طرف دوڑتے ہیں ان کا نام بزدل رکھا جاتا ہے اور ان کو بدی سے یاد کیا جاتا ہے، اور جو لوگ در حقیقت بزدل ہیں اور مردار دنیا کے لیے حق کی طرف نہیں آتے تا دنیا داروں کی زبان سے آزار نہ اٹھاویں وہ اپنے تئیں بہادر سمجھتے ہیں۔ یہ تمام جوابات ان اعتراضات کا جواب ہیں جو شہزادہ عبد المجید خان صاحب نے شہزادہ والا گوہر صاحب کی کتاب سے انتخاب کر کے اس خط میں لکھے ہیں جو ہماری طرف بھیجا ہے، جس کو ہم نے ان اعتراضات سے پہلے چھاپ دیا ہے۔ وہ اصل خط ہمارے پاس موجود ہے اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ شہزادہ عبد المجید خان صاحب نے وہی لکھا ہے جو شہزادہ والا گوہر صاحب کی کتاب میں دیکھا یا ان کے منہ سے سنا ہے۔ وہ شہزادہ والا گوہر صاحب کی کتاب اب تک ہمارے پاس نہیں پہنچی، مگر وہ انہی خرافات سے پر ہے، کیونکہ شہزادہ عبد المجید خان صاحب ان کے قریبی رشتہ دار اور اول درجے کے خیر خواہ اور دوست ہیں، اور بذات خود نیک چلن اور راست گو اور متقی آدمی ہیں۔ ممکن نہیں کہ انہوں نے ایک حرف بھی بطور مبالغہ لکھا ہو۔ میری دانش میں ہرگز مناسب نہ تھا کہ شہزادہ والا گوہر صاحب ایسی بےہودہ کتاب تالیف کر کے ناحق اپنی پردہ دری کراتے۔ شہزادگی امر دیگر ہے، مگر شہزادہ والا گوہر صاحب علم حدیث اور قرآن اور دوسرے علوم سے بے نصیب اور بے بہرہ ہیں۔ ان کو خواہ نخواہ دخل در معقول مناسب نہ تھا۔ چاہیے کہ اول وہ قرآن شریف اور احادیث کو کسی استاد سے غور سے پڑھیں
اور تاریخ اسلام سے حصہ وافر حاصل کریں، اور عیسائیوں کی کتابوں کو بھی غور سے دیکھیں، اور پھر اگر فرائض نوکری سے فرصت ہو تو ہمارا رد لکھیں۔ ایسی قابل شرم اور بیہودہ کتاب جلا دینے اور تلف کر دینے کے لائق ہے۔ بہتر ہو کہ وہ اب بھی اس نصیحت پر کار بند ہو جائیں اور ہرگز اس کو شائع نہ کریں اور اندر ہی اندر ضائع کر دیں۔ آئندہ وہ اپنے مصالحے کو آپ خوب سمجھتے ہیں۔ بالآخر میں ناظرین کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ وہ میری اس کتاب کو سرسری نظر سے نہ دیکھیں۔ میں نے ان کو وہ پیغام پہنچایا ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھ کو ملا ہے، اور میں یقین کرتا ہوں کہ میں نے سب پر حجت پوری کر دی ہے۔ نیک، نہاد اور زیرک انسان اس بات کو جانتے ہیں کہ ابتدا سے نبیوں اور رسولوں اور تمام مامورین کا یہی طریق رہا ہے کہ وہ 3 طور سے خلق اللہ پر حجت پوری کرتے رہے ہیں، ایک نصوص سے، دوسرے عقل سے، تیسرے تائیدات آسمانی سے۔ سو میں نے بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے انہی 3 طریقوں سے حجت کو پورا کر دیا ہے۔ چنانچہ نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ کی روح سے میں نے ثابت کر دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اور جس آخر الزمان امام کی خبر دی گئی ہے وہ اسی امت میں سے ہے۔ میں نے حدیثوں کی روح سے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ وہ مسیح اور مہدی جو آنے والا ہے، عیسائی سلطنت کے وقت میں اس کا آنا ضروری ہے، کیونکہ اگر کسی اور وقت میں آوے تو پھر پیشگوئی یکسر اس صلیب کیوں کر پوری ہوگی۔ میں نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ مسیح موعود کا یاجوج ماجوج کے وقت میں آنا ضروری ہے، اور چونکہ اجیج آگ کو کہتے ہیں جس سے یاجوج ماجوج کا لفظ مشتق ہے، اس لیے جیسا کہ خدا نے مجھے سمجھایا ہے، یاجوج ماجوج وہ قوم ہے جو تمام قوموں سے زیادہ دنیا میں آگ سے کام لینے میں استاد بلکہ اس کام کی مجد، اور ان ناموں میں یہ اشارہ ہے کہ ان کے جہاز، ان کی ریلیں، ان کی کلیں آگ کے ذریعے سے چلیں گی، اور ان کی لڑائیاں آگ کے ساتھ ہوں گی، اور وہ آگ سے خدمت لینے کے فن میں تمام دنیا کی قوموں سے فائق ہوں گے، اور اسی وجہ سے وہ یاجوج ماجوج کہلائیں گے۔ تو وہ یورپ کی قومیں ہیں جو آگ کے فنون میں ایسے ماہر اور چابک اور یکتائی روزگار ہیں کہ کچھ بھی ضرور نہیں کہ اس میں زیادہ بیان کیا جائے۔ پہلی کتابوں میں بھی جو بنی اسرائیل کے نبیوں کو دی گئیں، یورپ کے لوگوں کو ہی یاجوج ماجوج ٹھہرایا ہے، بلکہ ماسکو کا نام بھی لکھا ہے جو قدیم پایہ تخت روس تھا۔ سو مقرر ہو چکا تھا کہ مسیح موعود یاجوج ماجوج کے وقت میں ظاہر ہوگا، اور نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ مسیح کے زمانے میں اونٹوں کی سواری اور بار برداری ترک کی جائے گی۔ اس قول میں یہ اشارہ تھا کہ کوئی ایسی سواری ظاہر ہوگی جس سے اونٹوں کی حاجت نہیں رہے گی۔ میں نے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ خدا تعالیٰ کی مصلحت اور حکمت کے روح سے ایک ایسے انسان کا آخری زمانے میں آنا ضروری تھا جو برکات عیسویہ اور برکات محمدیہ کا جامع ہو، اور اسی کے یہ 2 نام احمد مہدی اور عیسیٰ مسیح ہیں۔ غرض میں نے نصوص کے روح سے خدا تعالیٰ کی حجت اس زمانے کے لوگوں پر پوری کر دی ہے، ایسا ہی عقل کے روح سے بھی میں نے حجت کو پورا کیا ہے۔ اس بات کے لکھنے کی چندہ حاجت نہیں کہ جس پہلو پر خدا تعالیٰ نے ہمیں قائم کیا ہے اسی پہلو کی عقل بھی مصدق ہے، اور عقل کے پاس اس بات کا کوئی نمونہ نہیں کہ انسان فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر آسمان سے اترے۔ ایسا ہی میں نے آسمانی تائیدوں اور غیبی نشانوں سے اپنا سچا ہونا ثابت کیا ہے، اور یہ ایک ایسا امر ہے جو انسان کی طاقت سے باہر ہے۔ جس طرح کوئی آمنے سامنے کھڑے ہو کر دشمن کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، ایسا ہی خدا تعالیٰ نے میری تائید میں کیا ہے، جس قطعی اور یقینی طور پر اب لوگوں نے نشان دیکھے۔ یہ نمونہ نبوت کے زمانے کے بعد کبھی کسی کی آنکھ میں نہیں دیکھا۔ خدا نے کھلے کھلے طور پر اپنا زور بازو دکھلایا، اور بہت سے نشان غیب گوئی اور قدرت نمائی کے دکھلائے۔ شریر اور مفسد اور ناپاک طبع چاہتے ہیں کہ خدا کے ان نشانوں کو خاک میں ملا دیں، مگر خدا ان نشانوں کو قوموں میں پھیلائے گا اور ان کے ساتھ اور نشان ملائے گا۔ وہ وقت آتا ہے، بلکہ آ چکا، کہ جو لوگ آسمانی نشانوں سے جو خدا تعالیٰ اپنے بندے کی معرفت ظاہر کر رہا ہے منکر ہیں، بہت شرمندہ ہوں گے، اور تمام تعویلیں ان کی ختم ہو جائیں گی۔ ان کو کوئی گریز کی جگہ نہیں رہے گی۔ تب وہ جو سعادت سے کوئی مخفی حصہ رکھتے ہیں وہ حصہ جوش میں آئے گا۔ وہ سوچیں گے کہ یہ کیا سبب ہے کہ ہر ایک بات میں ہم مغلوب ہیں، نصوص کے ساتھ ہم مقابلہ نہیں کر سکے، عقل ہماری کچھ مدد نہیں کرتی، آسمانی تائید ہمارے شامل حال نہیں۔ تب وہ پوشیدہ طور پر دعا کریں گے، اور خدا تعالیٰ کی رحمت ان کو ضائع ہونے سے بچا لے گی۔ قبل اس کے جو وہ زمانہ آوے، خدا تعالیٰ نے مجھے خبر دے دی ہے کہ بہت سے اس جماعت میں سے ہیں
جو ابھی اس جماعت سے باہر اور خدا کے علم میں اس جماعت میں داخل ہیں، بار بار ان لوگوں کی نسبت یہ الہام ہوا ہے، یخرون سجدا ربنا اغفر لنا انا کنا خاطئین، یعنی سجدے میں گریں گے کہ اے ہمارے خدا ہمیں بخش کیونکہ ہم خطا پر تھے۔ اب میں اس کتاب کو اس دعا پر ختم کرتا ہوں، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ الاعراف 90۔ آمین۔ الراقم خاکسار مرزا غلام احمد از قادیان، 1 جنوری 1899 عیسوی۔